بس تم یہاں اس جگہ پر سائن کر دو، ایک رات کی تو بات ہے اور تم کوئی غلط کام تو نہیں کرو گی، نکاح میں رہتے ہوئے تم ایک رات اسے دو گی، یہ غلط نہیں ہے، یہ حلال رشتہ کہلائے گا، اور اس کے بدلے میں سیٹھ الماس ہمیں بہت پیسے دے رہا ہے، تم یقین جانو اتنے پیسے کہ تمہارے بابا کا علاج بہت اچھے سے ہو جائے گا۔ اب بیٹی کیا سوچ رہی ہو، جلدی سے اس پہ سائن کرو ورنہ یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر پتہ نہیں انکل کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ شاہ میر اس کے سامنے کھڑا اسے نکاح نامے پر دستخط کرنے کو بول رہا تھا، جو کہ ابھی سیٹھ الماس کا ایک ملازم دے کے گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے سامنے پڑے کاغذ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں اس کے بابا کا سراپا لہرایا تھا، جو کہ اس وقت ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ اسے پھر سے ڈاکٹر کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ اگر آج رات تک 10 لاکھ کا بندوبست نہ ہو سکا تو ہم آپ کے بابا کو نہیں بچا پائیں گے۔ آپ کے بابا کا آپریشن ہونا لازمی ہے اور اس کے لیے آپ کو 10 لاکھ روپے دینا لازمی ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے فوراً ہی پین اٹھایا اور بنا کچھ سوچے سمجھے اس کاغذ پر دستخط کر دیے۔ شاہ میر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر تبکی دیتے ہوئے کہا، اب تم فکر مت کرو، میں بہت جلد تمہیں لینے آؤں گا، کل صبح تک میرا انتظار کرنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کاغذ اس کے سامنے رکھتے ہی وہاں سے باہر نکل گیا۔ وہ آفس سے اس وقت فلیٹ میں موجود تھے، کیونکہ آفس کی چھٹی ہو چکی تھی۔ آفس سے چھٹی کے وقت جب شاہ میر کو کال آئی تو وہ اسی پتے پر آ گیا جس پتے پر اسے سیٹھ الماس نے بلایا تھا۔ وہ سیٹھ الماس کو نہیں جانتی تھی، بس اس کا نام اس نے شاہ میر کی زبان سے سنا تھا، اور اب شاہ میر اسے اس کاغذ پر سائن کروا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور بھاری بھاری قدموں کی چاپ اسے سنائی دینے لگی۔ اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ یہ شخص اس سے کافی بڑا تھا، شکل سے وہ اس سے 10 سال بڑا لگ رہا تھا۔ اس کا وجیح جسم اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ شخص بہت توانا ہے۔ اس کے دل میں خوف لہرایا تھا اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک ایک قدم پیچھے کھسکانے لگی۔ جس کمرے میں وہ بیٹھی تھی اس کمرے میں ایک بٹ موجود تھا، ایک صوفہ سیٹ تھا اور صوفہ سیٹ کے سامنے ہی ایک ٹیبل رکھی تھی۔ اسی ٹیبل اور صوفے پر بیٹھے ہوئے تو اس نے نکاح نامے پر سائن کیے تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اور پھر ٹیبل پر پڑے ہوئے نکاح نامے کو دیکھا۔ وہ اپنا آپ اس شخص کے سپرد کر چکی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ شاہ میر تمہیں یہاں ضرور لائے گا، اور دیکھو وہ تمہیں میرے پاس لایا بھی ہے اور میرے سپرد بھی کر کے جا چکا ہے، یہاں تک کہ تم اف تک نہیں کر سکتی، کیونکہ اب تم مکمل میرے قبضے میں ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ زوبیہ کی سانس اکھڑنے لگی۔ اس نے کبھی اپنی زندگی میں یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ایک رات کے لیے کسی شخص کو اپنا جسم سونپ سکتی ہے، چاہے نکاح کے بدلے ہی صحیح، مگر اس نے پیسے لے کر ایک رات کے لیے اس شخص کو اپنا جسم دیا۔ وہ اپنے آپ سے گن کرنے لگی تھی۔ دوسری طرف اس شخص کے توانا جسم کو دیکھ کر اس کی سانسیں مزید بکھرتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہہ رہے تھے، یہاں تک کہ پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ بیڈ تک جا پہنچی تھی۔ پلیز پلیز مجھے چھوڑ دے، پلیز، وہ روتے ہوئے بولی، مگر سیٹھ الماس کو اس کے علاوہ اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کمرہ مکمل طور پر بند تھا۔ سیٹھ الماس نے ہاتھ لمبا کر کے دیوار پر لگے بورڈ سے بٹن دبا کر بلب کو مکمل طور پر بند کر دیا، اور اب سارا کمرہ تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ زوبیہ کا دل بھی ڈوبا چلا جا رہا تھا۔ اسے وسوسے ستانے لگے تھے کہ اس کے بابا جب ہوش میں آئے گے تو وہ انہیں کیا جواب دے گی، مگر پھر بھی اس کے دل میں ایک دیا جل رہا تھا۔ یہ شخص اسے ایک رات استعمال کرنے کے بعد طلاق دے دے گا، پھر اس کے بعد وہ اپنے بابا کے سامنے سر اٹھا کے جا سکے گی، مگر کس منہ سے؟ اس کے دماغ میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہونے لگے تھے۔ وہ بھی قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور ایک ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر کو اپنے حصار میں لے لیا۔ کھڑکی سے آتی ہوئی چاند کی ہلکی ہلکی روشنی ان دونوں کو ایک دوسرے کے چہرے دکھا رہی تھی، مگر یہ چہرے ایک دوسرے کو ہیولے سے نظر آ رہے تھے۔
زوبیہ نے اس کے بھاری ہاتھ کی گرفت اپنی کمر پر محسوس کی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے اس کے ہاتھ کو اپنی کمر سے ہٹانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، مگر سیٹھ الماس اس کی سانسوں میں سمانے کے لیے مزید اس کے قریب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے اس کی کمر کو پکڑ کر اپنے قریب کیا اور پھر اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ سسک کر پیچھے ہٹی مگر الماس اب دور ہٹنے والا نہیں تھا۔ وہ اس ایک رات کی قیمت شاہ میر کو ادا کر چکا تھا اور اس قیمت کے بدلے وہ اس لڑکی کے ہر انگ میں اتر جانا چاہتا تھا۔ اس نے اسے بٹ پر پھینکا اور آہستہ آہستہ اس کے جسم پر حکمرانی کرنے لگا۔ وہ اسے دور ہٹنے کی ناکام کوشش کرتی رہی مگر الماس نے اسے خود میں سمائے رکھا۔ اس کے چہرے سے اس کی گردن اور اس کے گردن سے نیچے اس کے سارے جسم پر وہ اپنے لب پھیرتا چلا جا رہا تھا۔ کافی دیر مزاحمت کرنے کے باوجود بھی جب الماس اس سے پیچھے نہ ہٹا تو اس نے خود کو اس کی شدتوں کے سپرد کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ ایک نازک سی لڑکی تھی اور وہ اتنے توانا قد و قامت والا ایک مضبوط انسان تھا۔ دوسری طرف وہ اس رات کے پیسے وصول کر چکی تھی۔ اس کے بدلے میں اس نے جو زبان دی تھی اس پر قائم رہنا بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ اس نے اپنے آپ کو خاموشی سے الماس کے سپرد کر دیا تو الماس بھی آہستہ آہستہ اس کی دھڑکنوں میں سمانے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ رات بیتتی چلی گئی۔ الماس مکمل طور پر اس کے لمس میں کھو چکا تھا، جبکہ زوبیہ خاموشی سے آنسو بہاتے اسے اپنے جسم پر حکمرانی کرتا دیکھتی رہی۔ اس کے لیے یہ رات بڑی مشکل سے کٹی تھی۔ ساری رات اس پر شدتیں لٹانے کے بعد صبح کے 4 بجے وہ اس سے دور ہٹا تھا اور اب گہری نیند میں جا چکا تھا، جبکہ زوبیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کی زندگی یوں لگ رہا تھا جیسے ختم ہو چکی تھی۔ بس ایک رات کی بات تھی اور وہ ٹوٹ کے بکھر چکی تھی، جس کی کرچیاں کوئی بھی نہیں سمیٹ سکتا تھا۔ روتے روتے نہ جانے اس کی کب آنکھ لگ گئی تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے یوں لگا جیسے سورج سر پہ چڑھ آیا ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی اور ایک دم سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ سورج کی تیز روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ اس کا دماغ رات کی ساری بات بھول چکا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور پھر اس کمرے کو دیکھنے لگی۔ یہ ایک پرتعیش اور خوبصورت کمرہ تھا۔ وہ حیرانگی سے اٹھی اور جیسے ہی بیٹھی اچانک ہی اسے اپنا جسم دکھتا ہوا محسوس ہوا اور تبھی دروازہ کھلا اور دروازے سے اندر داخل ہوتے انسان کو دیکھ کر وہ پھر سے پچھلی رات میں کھو گئی۔ یہ وہی شخص تھا، سیٹھ الماس، یعنی یہ اس کے اسی پلیٹ پر تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مڑ کر سائڈ ٹیبل پر پڑی گھڑی کی طرف دیکھا۔ گھڑی 10 بجانے کا وقت بتا رہی تھی۔ اتنی دیر ہو گئی، شاہ میر مجھے ابھی تک لینے نہیں آیا؟ صاحب جی پلیز خدا کے لیے اب مجھے جانے دے۔ شاہ میر باہر میرا انتظار کر رہا ہوگا، وہ مجھے لینے آیا ہوا ہوگا۔ وہ جلدی سے بولتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس شخص کے پیچھے ٹرالی گھسیٹتی ہوئی ایک ملازمہ بھی آئی، جسے اس نے سر کے اشارے سے پھر سے باہر جانے کا حکم دیا اور وہ خاموشی سے سر جھکاتی دروازہ بند کرتی باہر نکل گئی، جبکہ سامنے بیٹھی زوبیہ کی آنکھیں آنسو سے پھر سے تر ہونے لگی تھی۔ اسے اس شخص سے خوف آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ انسان پھر سے اس کے ساتھ وہی کرے گا جو پہلے ہوا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ خاموشی سے آ کر ناشتہ کر لو، میں تمہارے لیے ناشتہ لایا ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ پھر بولی، نہیں، مگر شاہ میر مجھے لینے آیا ہوا ہوگا۔ اس نے کہا تھا کہ کل 9 بجے تک وہ مجھے لینے آ جائے گا۔ مجھے اس کے ساتھ جانا ہوگا، میرے بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ پھر سے اس کی طرف مڑا اور اس کے قریب پہنچتے ہوئے بولا، کون شاہ میر؟ وہ شاہ میر جس نے تم سے محبت کے دعوے کیے ہوئے تھے، یا وہ شاہ میر جو تمہیں کل رات 10 کروڑ پر بیچ کر گیا ہے؟ بتاؤ کس شاہ میر کی بات کر رہی ہو تم؟ اس نے جب غصے سے یہ بات کہی تو زوبیہ دنگ رہ گئی۔ کیا مطلب؟ شاہ میر نہیں آیا؟ مگر اس نے تو کہا تھا کہ بس آپ 10 لاکھ دیں گے اور ایک رات کے لیے۔ وہ مجھے آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ آج صبح 9 بجے تک مجھے لینے آئے گا۔ میرے بابا کا آپریشن ہونا تھا،
وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے تک لے آیا۔ دیکھو میری بات سنو، یہی سچ ہے، اس نے مجھ سے کوئی تمہارے باپ کی بیماری کے بارے میں بات نہیں کی، یہ سب کچھ تو مجھے بعد میں پتا چلا تھا۔ خیر، اس شخص نے 10 کروڑ میں تمہارا سودا کیا ہے اور وہ یہاں سے جا چکا ہے، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اب تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی کیونکہ میں تمہاری قیمت ادا کر چکا ہوں۔ ابھی وہ یہی بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک ہی وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ ناشتے کی ٹرالی وہی دری کی دری رہ گئی۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر وہ اسے جلدی سے اپنی باہوں میں اٹھاتا باہر نکلا، ڈرائیور کو آواز دی اور اسے گاڑی میں ڈالتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ اسے اس لڑکی کی حالت پر رحم آ رہا تھا، مگر وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی قیمت ادا کر چکا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک کشادہ کمرے میں موجود تھی۔ یہ کمرہ اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا، اس کے کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر تو وہ یہی سوچنے میں مصروف رہی کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ پھر جب اسے خیال آیا کہ وہ تو سیٹ الماس کے پاس تھی، وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے کی ہر چیز بڑی نفاست سے رکھی گئی تھی، یہاں کے شو پیس، یہاں کے پردے، بیڈ شیٹ، قالین، حتیٰ کہ سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا لیمپ بھی امپورٹنٹ تھا۔ وہ ہر چیز کو ایک نظر دیکھتی ہوئی دروازے کی طرف مڑی۔ اسے لگا تھا کہ شاید دروازہ لاک ہو چکا ہوگا، کوئی اسے قید کر کے رکھ گیا ہوگا، مگر سب کچھ اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا، وہ حیرانگی سے باہر کے منظر کو دیکھنے لگی۔ یہاں ہر طرف نوکر چاکر کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ ملازمائیں فرش صاف کر رہی تھی، کچھ ڈسٹنگ کر رہی تھی تو کچھ کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا یہاں سے بھاگنا بھی کسی کام کا نہیں، کیونکہ اگر وہ یہاں سے باہر جاتی تو شاید سیٹ الماس اسے جان سے مار دیتا۔ دوسری طرف صبح کی ہوئی باتیں سیٹ الماس نے جو اسے کی تھی، اس کے دماغ میں ہچکولے کھانے لگی تھی۔ تمہارے 10 کروڑ میں ادا کر چکا ہوں، اب تم میری ملکیت ہو، تم کہیں نہیں جا سکتی۔ شاہ میر تمہیں بھیج گیا ہے۔ طرح طرح کے جملے اور وسوسے اس کے دماغ میں پھر سے پھیلنے لگے تھے۔ وہ پھر سے دروازہ بند کر کے بیڈ پر آ بیٹھی اور زور زور سے رونے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ سیٹ الماس نے کچھ ملازمائیں اس کے لیے منتخب کر دی تھی جو اسے وقت پر یہاں پر کھانا دیتی۔ اسے جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ اسے وہی پہنچا دیتی۔ اس نے اپنے آپ کو بس ایک ہی کمرے میں قید کر لیا تھا۔ اسے اگر فکر تھی تو صرف اور صرف اپنے بابا کی، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے، ان کا آپریشن ہوا بھی ہوگا یا نہیں۔ اس نے کئی بار اس بارے میں سیٹ الماس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے اسے جھڑک دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ساری کشتیاں جلا کر آئی ہے اور اب دوبارہ پیچھے کی طرف مڑنے کی کوشش بھی مت کرے تو یہی اس کے لیے اچھا ہوگا، ورنہ اس کے اور اس کے بابا کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ خاموش ہو گئی۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی کہ اچانک ہی اس کی نظر نیچے ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ ہی ویل چیئر پر بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی۔ اس نے ملازمہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو ملازمہ نے کہا کہ یہ زویا باجی ہے، بہت اچھی تھی مگر وقت نے ان کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ کسی چیز کا گہرا صدمہ ہے جس نے اس کے بھولنے کی حس چھین لی ہے، اور ایکسیڈنٹ میں ان کی ٹانگوں کا فریکچر ہوا تھا اور ان کی ٹانگیں دوبارہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو سکی۔ نہ تو یہ چل سکتی ہے اور نہ ہی یہ بول سکتی ہے، یہ صرف سن سکتی ہے اور محسوس کر سکتی ہے۔ مجھے بہت ترس آتا ہے ان پر۔ کبھی یہ اس پوری حویلی میں گھوما پھرا کرتی تھی، ساری حویلی ان کے کہکہوں سے گونجا کرتی تھی، اور اب یوں لگتا ہے جیسے ساری حویلی سونی سونی ہو گئی ہو۔ حویلی کے یہ سبھی ملازمین حتیٰ کہ سیٹ الماس صاحب بھی اکثر پریشان رہتے ہیں۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر کسی کا بھی دل نہیں چاہتا کہ وہ یہاں پر خوش ہو۔ پتہ نہیں ہماری باجی کو کس کی نظر لگ گئی ہے، ملازمہ نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ وہ ملازمہ تھی جو یہاں کی سب سے پرانی ملازمہ تھی۔ اس کی عمر کافی بڑی ہو چکی تھی۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے پہلی بار ڈائننگ ٹیبل پر آئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ ہی وہ خاموشی سے اپنی گود میں رکھ کے اپنے ہاتھوں کو گھورے جا رہی تھی۔ کیسی ہو زویا؟ مجھے جانتی ہو، میں زوبیہ ہوں، تمہاری بھابھی۔ کیا ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں؟
اس نے مسکراتے ہوئے اسے کہا تو وہ خاموشی سے اسے گھورتی رہی۔ کافی دیر جب وہ کچھ نہ بولی اور نہ ہی ہاتھ آگے بڑھایا تو زوبیہ نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اسے سر سے لے کر پاؤں تک غور سے دیکھنے کے بعد وہ اٹھی اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، ارے اپنے بالوں کا حشر دیکھو کتنا خراب ہوا ہے، لگتا ہے کھنگی ہی نہیں کرتی، ادھر آ جاؤ میں تمہارے بال بناتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی ویل چیئر کو گھسیٹتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف لے آئی تھی۔ کمرے کا دروازہ مکمل کھل چکا تھا۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل تھی جہاں پر ہر قسم کے پرفیوم، نیل پینٹس اور بہت کچھ رکھا تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھا کہ یہاں پر بسنے والی لڑکی کبھی کافی شوخ اور چنچل ہوا کرتی تھی، مگر اچانک اسے کیا ہوا؟ زوبیہ یہی سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس حویلی میں گلنا ملنا چاہنے لگی تھی اور اب زویا کی صورت اسے یہاں پر ایک اچھی دوست مل گئی تھی۔ اس نے جلدی سے ڈریسنگ ٹیبل سے ایک کنگا اٹھایا اور جلدی سے اس کے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ اس کے بال کافی لمبے تھے۔ تمہارے اتنے خوبصورت بال ہیں، اپنے بال تو بنایا کرو، تم جانتی ہو لڑکی کا آدھا سے زیادہ حسن اس کے بالوں میں ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے بالوں کو خوبصورتی سے سنوارتی ہے تو ہماری خوبصورتی مزید نکھر جاتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے قیامت کے روز کیا ہوگا؟ سب لوگ اپنی قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے اور یہ مومن عورتیں ہوں گی نا جن کے دنیا میں لمبے بال ہوتے ہیں، وہ مومن عورتیں ہوتی ہیں، اور جو مومن عورتیں ہوگی ان کے بال قیامت کے دن ان کی پردہ پوشی کریں گے، ان کے جسم پہ کپڑے کا کام دیں گے۔ تم اپنے بالوں سے بہت محبت کیا کرو۔ یہ دیکھو میں نے تمہارے بالوں کو اتنے خوبصورت طریقے سے ایک چٹیا میں باندھ دیا ہے، اب یہ تمہارے چہرے پر آ کر تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے پیار سے اسے کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی آئینے میں خاموشی سے اپنے آپ کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے ابھی بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اس کی آنکھ سے ایک آنسو لڑک چکا تھا۔ جسے اس کے پاس کھڑی زوبیہ نے دیکھا تو اس کا دل لرز اٹھا تھا۔ یہ لڑکی زوبیہ کی ہم عمر تھی، مگر اسے ایسا کیا صدمہ لگ چکا تھا کہ وہ ایسی ہو گئی تھی، نہ تو وہ چل سکتی تھی اور نہ ہی وہ بول سکتی تھی۔ اس کے بالوں کو بناتے اور اس سے بات کرتے ہوئے جب وہ اس کے کمرے میں موجود تھی تو اس منظر کو ڈائننگ ٹیبل پر جاتے ہوئے سٹ الماس نے دیکھا تھا۔ اس نے حیرانگی سے سامنے کھڑی زوبیہ کو دیکھا جو زویا کے بال سنوار رہی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اٹھ کر چلا گیا، مگر اب روز یوں ہی ہونے لگا۔ وہ اکثر زویا کے ساتھ رہتی، حویلی میں آ کر جو اکیلا پن اسے ملا تھا، اس کے بعد اب زویا کی شکل میں جب اسے ایک دوست ملی تو وہ ذرا مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ نہیں بول سکتی، اس لیے وہ اس کے ویل چیئر کو گھسیٹ کر کبھی حویلی کے صحن میں لے آتی تو کبھی پوری حویلی کے چکر لگواتی، اس سے باتیں کرتی۔ زویا بھی اب کافی خوش دکھائی دینے لگی تھی۔ زویا کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ اس وقت بھی باہر کھڑے اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جب الماس نے اسے دیکھا تھا۔ حویلی کے صحن میں ایک بہت بڑا آم کا درخت تھا جس کے پھیلے پھیلے آم نیچے لڑک رہے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے اوپر کودتی اور ایک ایک آم توڑ کر اس کے سامنے لاتی اور ہنستی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ آج زویا بھی بہت خوش تھی۔ ان دونوں کو یوں ایک ساتھ دیکھ کر الماس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی تھی۔ کافی عرصے بعد اس نے اپنی بہن کو مسکراتا دیکھا تھا۔ وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکی اس کی زندگی میں خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، مگر اسے جاتے ہوئے زوبیہ نے دیکھ لیا تھا۔ وہ پھر سے خاموشی سے اس کی ویل چیئر اندر گھسیٹ لائی تھی۔ یہاں آئے ہوئے اسے کافی دن ہو چکے تھے۔ آج اسے ملازموں سے پتہ چلا تھا کہ حویلی کے ڈرائنگ روم میں سٹ الماس کے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، لیکن ایسا کون سا مہمان ہو سکتا تھا جو ملنے کے لیے حویلی میں آیا تھا؟ ایک لمحے میں زوبیہ کو یوں لگا جیسے شامیر اسے لینے آیا ہو۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم کی دروازے پر پہنچی اور اس کے قدم وہی ساخت ہو گئے جب اس نے اندر سے آنے والی کچھ آوازوں کو سنا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حرامزادہ ابھی بھی باز نہیں آیا۔ اس کی کزن سے میں نے نکاح کر لیا، یعنی اس سے اس کی منگیتر کو چھین لیا، مگر پھر بھی وہ کتنے دھڑلے سے یہ کام کر رہا ہے۔ اس نے میری حویلی کے شیئرز بیچنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی غیر قانونی طور پر۔ میں اس شخص کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ شخص میرے لیے پھانسی کا پھندا بنتا جا رہا ہے۔ آخر میں کیا کروں؟ وہ سر پکڑ کر صوفے پہ بیٹھا تھا اور غصے سے بول رہا تھا۔ تبھی اس کے سامنے بیٹھے مینیجر نے کہا، سر
شاہ میر صاحب بہت لالچی اور خود غرض انسان ہے، ان سے کسی بھی قسم کی رویے کی امید کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے غیر قانونی طور پر آپ کی حویلی کے کچھ شیئرز بیچنے کی کوشش کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کام میں بھی غبن کر رہے ہیں۔ آپ کو جلد سے جلد کوئی سیریس فیصلہ لینا ہوگا۔ سر منیجر نے یہ بات کہی تو وہ پھر سے چلایا تھا۔ اب کی بار سیٹ الماس کی آواز میں درد تھا۔ یہ وہ آواز نہیں تھی جو زوبیہ اکثر سنا کرتی تھی، یہ وہ آواز تھی جو اس نے آج پہلی بار سنی تھی۔ اس کی آواز میں نمی بھی تھی اور درد بھی موجود تھا۔ تم جانتے ہو اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس شخص نے میری زندگی اجاڑ دی۔ اسی شاہ میر کی وجہ سے میری بہن آج اس حال تک جا پہنچی۔ تم جانتے ہو جب اس شخص نے میرے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی تو اس نے کیا کیا تھا؟ میری بہن کو جھوٹے پیار کے جال میں پھنسایا۔ میری بہن جو ہر وقت ہنستی کھیلتی دوڑتی کودتی نظر آتی تھی، ایک لمحے میں وہ خاک کا ڈھیر بن گئی۔ اسے دیکھ کر میں ہمیشہ جیتا تھا، اب اس کو دیکھ کر میرا رونے کا دل کرتا ہے۔ تم جانتے ہو جب میری بہن نے اس سے شادی کے لیے حامی بھری اور میں بھی اس شادی کے لیے تیار ہو گیا تو اس شخص نے کیا کیا؟ میری بہن کا اس قدر برا ایکسیڈنٹ کروایا کہ میری بہن اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئی۔ مجھے تب بھی یہ پتہ نہ چل سکا کہ یہ سب کچھ کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی شاہ میر ہے۔ وہ پھر بھی ہمارے گھر آتا جاتا رہا۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ میری بہن اب چل نہیں سکتی تو اس نے شادی سے انکار کر دیا اور میری بہن کی زبان بند ہو گئی۔ نہ تو وہ کھیلتی ہے، نہ وہ ہنستی ہے، نہ وہ بولتی ہے، بس چپ چاپ وہ ایک جگہ پر بیٹھی رہتی ہے۔ اسے کوئی کھانا دے دے تو وہ خاموشی سے ایک دو نوالے کھا لیتی ہے۔ کوئی اس سے بات کر لے تو وہ سن لیتی ہے، وہ جواب نہیں دیتی۔ اس شخص سے بدلہ لینے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اب نہیں، اب میں اس شخص کو برباد کر کے رکھ دوں گا۔ یہ نہیں جانتا کہ اس کی زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ میں اس شخص کو برباد کر ڈالوں گا، یہ شخص میرے ہاتھ سے زندہ بچ کر نہیں جائے گا۔ اس نے اٹل لہجے میں کہا تو سارے ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ ڈرائنگ روم کی دروازے کے ساتھ لگی کڑی زوبیہ بالکل ساکت رہ گئی۔ وہ شخص جسے وہ اپنی کل دنیا سمجھتی رہی تھی، وہ اتنا دھوکے باز نکلے گا، اتنا گھٹیا انسان نکلے گا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ بات سن کر تو وہ سناٹے میں آ چکی تھی جب اس نے کہا کہ زویا کی اس حالت کا ذمہ دار بھی وہی تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر زور سے ہاتھ رکھے اور اپنی چیخ نکلنے سے خود کو روکا اور جلدی سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گھس گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ زندگی نے کتنا بڑا مذاق کیا تھا نا اس کے ساتھ۔ جس انسان کو وہ اپنا خیر خواہ سمجھتی تھی، اسی انسان نے اسے منہ کے بل گرایا تھا۔ اسے آج یہ بھی پتا چلا تھا کہ سیٹ الماس اپنے اندر سے کس قدر ٹوٹا ہوا تھا، وہ اپنی بہن کے لیے کس قدر حساس تھا، مگر اس کے دل میں ایک چیز اٹک کے رہ گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ سیٹ الماس نے اس سے شادی صرف اور صرف شاہ میر سے بدلہ لینے کے لیے کی تھی۔ اس کے دل میں یہ سوچ کے ایک درد کی ٹیس اٹھی تھی، لیکن پھر بھی وہ خاموش ہو گئی۔ یہ اس کے سب سے قریبی انسان سے ملا ہوا تحفہ تھا جو اس نے خاموشی سے قبول کر لیا تھا۔ کافی دیر رو لینے کے بعد جب وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلی تو ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی۔ باجی، زویا باجی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور صاحب جی بھی اس وقت گھر پر نہیں ہے، وہ اپنے مینیجر کے ساتھ یہاں سے چلے گئے ہیں، دیکھیں انہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی اور پھر فوراً سے ڈرائیور کو بولا کہ وہ گاڑی نکالے۔ وہ جلدی سے الماس کو اطلاع کرتے ہوئے زویا کو لیے ہاسپٹل آ گئی۔ زویا کی حالت مزید بگڑتی چلی جا رہی تھی، اسے ایمرجنسی روم میں رکھا گیا تھا۔ کافی دیر بعد جب ڈاکٹر نے اس کی تسلی کی کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے تو اس نے شکر ادا کیا، الماس بھی پہنچ چکا تھا اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی جب اچانک ہی اس نے کوریڈور میں ڈاکٹر احسن کو دیکھا تھا۔ یہ وہی ڈاکٹر تھا جنہوں نے اس کے بابا کا علاج کیا تھا۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی ان کے پاس پہنچی۔ ڈاکٹر صاحب پلیز رکیے، میرے بابا، اب کیسی ہے طبیعت میرے بابا کی؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے روتے ہوئے ان سے پوچھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے بیٹا زوبیہ، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ آپ کے بابا نے تو آپ کو بہت یاد کیا ہے، اور مبارک ہو، آپ کے بابا کا بہت کامیاب آپریشن ہو چکا ہے اور وہ اس وقت ہاسپٹل کی سب سے VIP روم میں ہے
اور بڑے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں۔ زوبیہ یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ مگر ڈاکٹر صاحب، ہمارا تو اس دنیا میں کوئی نہیں، پھر کس نے ان کے علاج کے لیے اتنا خرچہ دیا؟ ابھی اس کی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ ڈاکٹر احسن بولے، ارے بیٹا، الماس نے بہت پہلے ہی آپ کے بابا کے نام پر ہاسپٹل میں کافی سارے پیسے جمع کروا دیے تھے اور کہا تھا کہ ان کا بہت اچھے سے ٹریٹمنٹ کیا جائے، آپ کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا، جبکہ زوبیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ سیٹ الماس، وہ تو یہ سب کچھ جو اس کے ساتھ کر رہا تھا بدلے کے طور پر کر رہا تھا، پھر کیوں اس نے اس کے بابا کی جان بچائی، اس کے بابا کے لیے اتنا خرچ اٹھایا، یہاں تک کہ یہاں کے بہترین ڈاکٹر سے اس کا علاج کروا رہا تھا۔ ساکت کھڑے اچانک ہی وہ پیچھے مڑی تو اس نے اپنے سامنے کھڑے الماس کو دیکھا۔ الماس نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائی تھی، جبکہ اب زوبیہ کی نظروں میں اس کے لیے بے پناہ عزت نظر آ رہی تھی۔ الماس اس کی نظروں کو دیکھ کر بے بس ہو گیا تھا۔ 2-2.5 گھنٹے بعد زویا کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور وہ اسے گھر واپس لے آئے تھے۔ زویا پہلے سے بہتر ہو رہی تھی اور کچھ نہ کچھ باتیں بھی کرنے لگی تھی، وہ بھی بس ہلکی پھلکی سی، جن کی سمجھ ابھی نہیں آتی تھی۔ زوبیہ کے لیے اب یہ گھر پرایا نہیں رہا تھا۔ جب سے وہ ہاسپٹل سے ڈاکٹر احسن کی باتیں سن کر آئی تھی، تب سے اس کے دل میں الماس کے لیے بے تحاشا عزت نے جنم لے لیا تھا، اور وہ ہر وقت سوچتی تھی کہ وہ کب گھر پر موجود ہو اور وہ اس کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھائے۔ مگر عموماً ایسا ہوتا کہ وہ باہر سے ہی کھانا کھا کر آتا اور وہ خاموش ہو کر رہ جاتی، لیکن اب اکثر ان دونوں کے درمیان آمنا سامنا ہو جاتا اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ سر جھٹک کر ادھر ادھر چلے جاتے۔ یہ سب کچھ زویا محسوس کر رہی تھی۔ آج وہ اسے اپنے ساتھ کچن میں لے آئی۔ زوبیہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے الماس کا پسندیدہ کھانا بنایا تھا۔ اس کے واپس آنے میں ابھی کافی وقت تھا، اس لیے وہ جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ کافی دیر بعد جب وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے پنک کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا، جس کے ساتھ ہلکا میک اپ کر کے وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ان دونوں کو بیٹھے دیکھ کر اپنے کمرے میں جاتے الماس نے اپنے قدم وہی روک لیے۔ آج ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم دونوں آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اگر آپ باہر سے کھا کر نہیں آئے تو ہمارے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس نے شرماتے ہوئے انداز میں کہا تو الماس خود کو روک نہ پایا۔ وہ جا کر سردار کرسی پہ بیٹھ گیا۔ آج کا دن ان دونوں کے لیے بہت خاص تھا۔ دونوں کے چہروں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ الماس کو دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ اس کی نظروں میں اس کے لیے مزید عزت بڑھ چکی تھی اور الماس اس کی یہ خوبصورتی دیکھ کر اس کا دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ کھانے کا یہ وقت بہت حسین گزرا تھا اور شاید حویلی میں آنے کے بعد یہ پہلی بار ہی تھا جب ان دونوں کے درمیان کوئی خوشگوار واقعہ ہوا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ زوبیہ زویا کے ساتھ گلی ملی رہتی، ان کے گھر کے کام کاج کرتی، بڑے پیار سے الماس کے لیے کھانا بناتی، اور الماس آتا تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مسکرا کر باتیں بھی کرتے اور کھانا بھی کھاتے رہتے۔ زندگی نے اچانک ہی حسین موڑ پر چلنا شروع کر دیا تھا، مگر آج سب کچھ بدل کے رہ گیا تھا جب وہ کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آیا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل بجا۔ موبائل پر شاہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ جلدی سے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا اور ڈائننگ روم سے تھوڑا فاصلے پر باہر آ گیا۔ کیا مصیبت آن پڑی ہے اب تم پر جو مجھے بار بار کال کر رہے ہو؟ شاہ ابھی تمہارے ساتھ اتنا کچھ نہیں ہوا جتنا آگے ہوگا۔ میں تمہیں برباد کر کے رکھ دوں گا۔ جتنے شیئرز میں نے پراپرٹیز میں تمہیں دے رکھے تھے وہ سارے کے سارے واپس کر لیے ہیں، اور ایک بزنس میں ذرا سی تمہاری پارٹنرشپ کیا ہے کہ تم اترا رہے ہو۔ بہت جلد ہی تمہاری یہ پارٹنرشپ بھی چھین لوں گا میں تم سے۔ وہ بنا تمہید کے بولا تو آگے سے ایک زوردار کہکہا لگایا گیا۔ پھر شاہ بولا، ارے واہ، کس وجہ سے اتنا اترا رہے ہو تم اس لڑکی کے لیے؟ سنو، میں نے تمہیں کال صرف کمپنیز کی شیئرز کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ اس لیے کی ہے کہ تمہیں بتا سکوں کہ تمہاری بیوی زوبیہ آج بھی میرے ٹچ میں ہے۔ اگر میں ابھی بھی بلاؤں تو وہ میرے پاس پہنچ جائے گی۔ یہ مت بھولو کہ ساری پراپرٹیز تمہاری ہے، مگر زوبیہ کی پراپرٹی صرف میری ہے، اس کے دل پر صرف میں حکمرانی کرتا ہوں۔ یہ مت بھولو کہ تم سے شادی سے پہلے وہ میری محبت میں مبتلا تھی۔
غصے سے الماس کے ابرو تن گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا شاہ میر فون بند کر چکا تھا، ہنستی بستی زندگی میں جیسے وہ کوئی آگ لگا کے جا چکا تھا۔ بنا کچھ سوچے وہ واپس پلٹا اور غصے سے بھرپور نگاہ اس نے سامنے کھانا لگاتی زوبیہ پر ڈالی اور ایک دم سے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا۔ کیا کہہ رہا تھا یہ شاہ میر؟ تم آج بھی شاہ میر کے ٹچ میں ہو؟ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم اس سے کیسے بات کر سکتی ہو؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ غصے کی وجہ سے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ وہ یہ تک بھول گیا تھا کہ زوبیہ کے پاس ایک موبائل تک نہیں ہے جس سے وہ کسی سے بات کر سکے۔ وہ تو اس حویلی کی ہو کے رہ چکی تھی۔ زوبیہ اس کی ان حرکتوں کی عادی ہو چکی تھی۔ اس ایک مہینے میں آہستہ آہستہ اس کے اندر پلنے والی الماس کی محبت نے اسے مزید مضبوط کر دیا تھا۔ وہ اس کے بہت قریب تھی۔ پہلی بار اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، اگر میرا اس سے کوئی رشتہ ہوتا یا میں اس کے ساتھ ٹچ میں ہوتی تو آج میں آپ کی حویلی کو گھر نہ بنا رہی ہوتی، آپ کے لیے یہ کھانا بنا کر یوں تیار ہو کر آپ کے سامنے نہ آ رہی ہوتی۔ کم سے کم آپ کو میرے کردار پہ انگلی اٹھانے سے پہلے کچھ تو سوچنا چاہیے تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی بولی تو الماس کا شرمندگی سے سر جھک گیا۔ وہ خاموشی سے کچھ بھی کہے بغیر کھانا کھائے بغیر واپس نکل گیا، جبکہ زویا اور زوبیہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے رہ گئی۔ اس کی اس بات پہ وہ بالکل کملا کے رہ گئی تھی۔ الماس اس بات پہ بے حد شرمندہ تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ وہ رات بھر حویلی سے باہر رہا۔ دوسرے روز جب وہ اٹھی تو بنا ناشتہ کیے ہی وہ باہر ٹہلنے کے لیے آ گئی۔ زویا ابھی تک سو رہی تھی۔ یہ صبح کے 10 بج رہے تھے جب وہ گلاب کے پھولوں کو دیکھ کر خاموشی سے ان پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ رات کا ہوا واقعہ اس کے دماغ میں چل رہا تھا جب اچانک ہی اسے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی تو اس سے پہلے وہ پیچھے مڑتی الماس آ کر اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا غیر ارادی تھا کہ وہ حیران رہ گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے جانے انجانے میں تمہیں رات بہت کچھ کہہ دیا، لیکن یقین جانو میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں اور اب سے نہیں بلکہ تب سے جب سے میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ تم جانتی ہو میں نے تمہیں پہلی بار کب دیکھا؟ میں اس وقت شاہ میر سے بدلہ لینے کے لیے اس کا پیچھا کر رہا تھا اور تب میں نے تمہیں ہاسپٹل کے دروازے پہ اس کے ساتھ دیکھا تھا۔ تمہاری معصومیت اور تمہاری خوبصورتی نے مجھے اپنے شہر میں جکڑ لیا تھا۔ میں جو اس سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس سے سب سے بڑی قیمت مانگوں گا اور وہ تھی تم۔ میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں پانا صرف اس سے بدلہ نہیں تھا بلکہ میری محبت بھی تھی، اور اب اگر تم مجھ سے یوں ناراض رہو گی تو میں کیسے زندہ رہ پاؤں گا؟ اس کے بازو کا حصار اس پہ مزید مضبوط ہوتا جا رہا تھا اور اس کی یہ باتیں سن کر وہ حیرت سے پیچھے پلٹی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولی تو اس نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ تمہاری قسم میں بالکل سچ کہہ رہا۔ اس کی اس بات پہ زوبیہ نے مسکرا کر اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا دیا۔ بالآخر اس کے دماغ میں پلنے والی ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی۔ کافی دن مزید گزر چکے تھے۔ وہ حویلی کے اس خوبصورت سے چمن میں آ کر مالی کے ساتھ ان پودوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی جب اچانک ہی کوئی ان کی حویلی میں گھس آیا تھا۔ خبردار اگر کوئی اپنی جگہ سے ہلا بھی۔ یہ آواز سن کر وہ پیچھے پلٹی تو سامنے کا منظر دیکھ کر گڑبڑا کے رہ گئی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ شاہ میر گن اٹھائے کھڑا تھا۔ نکلو باہر، اس نے مالی اور سبھی گارڈز کو کہا اور اپنے پستول کا رخ اس نے زوبیہ کی جانب کیا ہوا تھا۔ زوبیہ یہ دیکھ کر حیران تھی۔ مالی اور گارڈ سبھی دروازے سے باہر نکلے اور اس نے جلدی سے دروازے کو بند کر دیا اور واپس مڑ کر اس کی جانب آئی۔ خبردار اگر تم نے کوئی ہوشیاری کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ اندر جاؤ، لا کر میں حویلی کے کاغذات پڑے ہوں گے، مجھے لا کر ابھی کے ابھی دو۔ شاہ میر کی آنکھوں میں غصہ اترا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بھوکے بلی کی مانند مرغی پہ چپٹ رہا ہے۔ زوبیہ ویسے بھی دعا کر رہی تھی کہ کسی طرح اس کے سامنے یہ بے غیرت شخص آ جائے۔ وہ آگے آ بڑھی، ان کی آنکھوں میں کوئی خوف موجود نہیں تھا۔ سینہ تان کر وہ اس کے سامنے آئی اور ایک دم اس کے چہرے پر تھوکتے ہوئے بولی، تھوکتی ہوں میں تمہارے چہرے پر۔ تم میرے شوہر کی جوتے کی نوک کی برابر بھی نہیں ہو۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں اپنے شوہر کی ضروری کاغذات اٹھا کر دوں گی؟ نہیں مسٹر شاہ میر، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے یا تو تمہاری لاش جائے گی یا پھر میری۔
ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک ہی زوردار جھٹکے سے حویلی کا دروازہ ٹوٹا۔ الماس کو یہ خبر گارڈز اور مالی نے پہنچا دی تھی اور وہ بنا وقت کی دیر کے گھر واپس آیا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ فوراً سے شاہ میر پر چپٹا اور پے در پہ اس کے چہرے پہ موقع برسانے لگا۔ اتنا مارا کہ اب اٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ بس یہی کہے جا رہا تھا، بے غیرت انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی؟ تم نے اس پہ پستول کس حق سے تانی؟ مار مار کر جب وہ پیچھے ہٹا تو وہ مافیا بھاگنے لگا، مگر اسی وقت پولیس بھی آ چکی تھی۔ الماس نے یہاں آتے ہوئے پولیس کو انفارم کر دیا تھا۔ اس کے پاس شاہ میر کے کافی سارے ثبوت تھے جو اس نے لڑکیوں کے ساتھ غلط کیا تھا۔ وہ پہلے ہی پولیس کو بھیج چکا تھا اور پولیس اس کی طاق میں تھی، اور اب آج الماس نے اسے پکڑوا دیا تھا۔ وہ بار بار الماس اور زوبیہ سے معافی مانگ رہا تھا، مگر ان دونوں نے اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ پولیس اسے پکڑ کر حوالات لے گئی۔ زوبیہ جو اس وقت اپنے آپ کو بہت مضبوط کیے ہوئے کھڑی تھی، اچانک ہی الماس کی طرف بھاگی اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اسے اپنی بازو کی مکمل حصار میں لیتا ہوا اس کے ماتھے پہ پیار کرتا ہوا بولا، تمہیں اب کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دونوں کو جدا کرنے والا وہ شخص اب کبھی دوبارہ مڑ کر یہاں نہیں آئے گا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری جان۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے پیار سے اندر لے آیا تھا۔ زوبیہ کو اس کے ساتھ ایک محفوظ پناہ گاہ کا احساس ہوتا تھا۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے الماس کے ہونے سے اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہے، اور آج وہ پرسکون طریقے سے اس کے سینے سے لگ کر کھڑی تھی۔ زوبیہ اکثر زویا کو تھیراپی کرواتی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی بہتر ہو چکی تھی، مگر آج اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جب اس نے زویا کو اپنے پیروں پر چلتے ہوئے دیکھا۔ زویا آج بولنے بھی لگی تھی، وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب ان دونوں نے اس کی مسکراتی ہوئی آواز سنی، دیکھے بھابھی، میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، دیکھے میں چل سکتی ہوں۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی تو زوبیہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے یوں چلتا دیکھ کر زوبیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ الماس بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کے آنے سے ہمارے گھر میں جیسے ہی رونق سی آ گئی تھی۔ اگر آپ نہ آتی تو ہمارا گھر ہمیشہ کے لیے سونا رہ جاتا۔ آپ نے آ کر مجھے اس غم سے راحت دلائی ہے۔ آپ کی دن رات کی محنت سے میں چلنے کی قابل ہوئی ہوں، بولنے کی قابل ہوں۔ آپ کے روپ میں مجھے بہت اچھی دوست ملی ہے۔ اپنے آپ کو مجھ سے کبھی دور مت کرنا۔ وہ روتے ہوئے زوبیہ کے سینے سے لگی تو زوبیہ نے بھی اسے کس کر اپنی باہوں میں پکڑ لیا۔ وہ دونوں واقعی میں بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے الماس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ وہ خدا کا بہت شکر گزار تھا۔ اس نے پیار بھری نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، جس نے اس کے گھر میں آ کر خوشیاں ہی خوشیاں پھیلا دی تھی۔ زویا بھاگتی ہوئی پھر سے اپنے بھائی کے پاس گئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کے بعد جب کافی دیر رونے کے بعد اس کا دل بھرا تو وہ زوبیہ کا ہاتھ پکڑ کر بولی، بھابھی، میں نے آپ کو دلہن بنے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا ایک خواب پورا کریں۔ آپ جب سے یہاں آئی ہے، بھائی بھی الگ کمرے میں رہتے ہیں اور آپ بھی الگ کمرے میں رہتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ پھر سے ایک کمرے میں ہو جائے۔ میں آپ دونوں کی شادی اچھے سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کو دلہن بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، اپنے بھائی کو دلہا بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ لوگ میری یہ خواہش پورے کریں گے؟ ٹھیک ہونے کے بعد اس نے پہلی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ الماس کی نظروں میں شرارتی پن آ گیا تھا، جبکہ زوبیہ نے شرم کے مارے نظریں جھکا لی تھی۔ ارے ہاں، کیوں نہیں، ایسا ضرور ہوگا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، رات کو تم اپنی بھابھی کو تیار کر دینا، میں بھی دلہا بن کر آ جاؤں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ زویا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور ویسا ہی ہوا۔ اس نے بھائی کے آنے سے پہلے ہی اسے دلہن کے روپ میں خوب سجا سوا کر اس کے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ ملازموں کی مدد سے اس نے کمرے میں تازہ پھولوں کی سیج بھی بنا لی تھی۔ وہ اسے تیار کر کے نیچے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ الماس بھی تیار ہو کر جب کمرے میں آیا تو سامنے سجی سوری اپنی دلہن کو دیکھتے ہی اس کے حسن پہ نچاور ہونے لگا۔ میری جان، آج کی شام تمہارے نام، جس نے مجھے اور میری بہن کو نئی زندگی بخشی۔ وہ اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے بولا، تو زوبیہ نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیا۔
آج کی رات الماس کے نام، جنہوں نے مجھے اور میرے بابا کی زندگی کو بچا لیا، آج کی رات اس انسان کے نام جس نے اپنی پرتعیش زندگی میں مجھ ناچیز کو شامل کیا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہمیشہ اس گھر کو اپنا بنا کے رکھوں گی، آپ کا ساتھ دوں گی اور زویا کو اپنی بہن سمجھوں گی، مگر ایک وعدہ آپ بھی کریں کہ آپ مجھے میرے بابا کے پاس لے جائیں گے۔ یہ سب کچھ کہتے ہوئے اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھے الماس کو کہا، تو الماس نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ سب کچھ تو وہ بھول ہی گیا تھا، وہ تو بھول گیا تھا کہ اسے اس کے بابا سے ملنے لے کے جانا تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا، او خدایا، یہ کیسی غلطی ہو گئی مجھ سے، میں نے تو سوچا تھا کہ تمہیں میں زویا کے ہاسپٹل سے گھر لانے کے بعد تمہارے بابا سے ملوانے لے جاؤں گا، اور دیکھو شاہ میر نے ایسا میرا دماغ خراب کیا کہ مجھے پتہ ہی نہ چل سکا کہ میں یہ بات بھول چکا ہوں۔ تم نے بھی مجھے یاد نہیں دلوایا، اگر تم مجھ سے کہہ دیتی تو میں فوراً تمہیں لے جاتا۔ لیکن فکر نہ کرو، ہم کل ہی تمہارے بابا کے پاس جائیں گے، ان سے معافی مانگیں گے اور انہیں اپنے ساتھ اس گھر میں لے آئیں گے، وہ بالکل ٹھیک ہو چکے ہوں گے۔ کل ہی ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ وہ ڈسچارج ہو جائیں گے، میرے خیال سے وہ کل ڈسچارج ہوں گے اور ہم انہیں اپنے ساتھ لے آئیں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے زوبیہ کو بتایا تو اس نے اپنا سر اس کے سینے پہ ٹکا دیا۔ الماس کے لیے اسے دور رہنا اب بہت مشکل ہو رہا تھا، وہ اپنے سے باہر ہوتا، اس کی گردن پہ اپنے لبوں کے لمس اتارنے لگا، جبکہ آج زوبیہ اس سے خود کو چھڑوانے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس نے خود ہی اسے اپنے جسم پہ حکمرانی کرنے دی، اور وہ بے بس ہوتا اس کے حسین جسم کے رونائیوں میں کھوتا چلا گیا۔ اس کی سانسوں، اس کی رگوں میں اپنے پیار کا لمس بھرتا وہ الماس اسے یقین دلا گیا کہ بھری دنیا میں ایک وہی شخص ہے جو اسے شدت سے چاہتا ہے۔ یہ رات ان کی محبت کو امر کر چکی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں ایک دوسرے کے حصار میں تھے۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔